آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کے اندر جو پہلی بات ہے، ایمان کی شاخوں کی تعداد آئی ہے، اِذْ وَسَبُونَ کے الفاظ آئے ہیں، اور اس سے ایک تو یہ کہ 77 کا عدد مراد ہے۔ کتنا؟ 77 کا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ محاورے کی زبان ہے، اس سے صرف کثرت مراد ہے، گویا ایمان کی شاخیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اسی محاورے کے طور پہ بولا گیا کہ 77 شاخیں ہیں۔ اور ایمان کی شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک درخت ہے اور تمام اعمال صالحہ، اچھے اخلاق اس کی شاخیں ہیں۔ اس کی کیا ہے؟ ایمان درخت ہے اور اعمال جو ہے اس کی شاخیں ہیں، اس کا پھل ہے، اس کا پھل ہے۔ اور درخت وہی اچھا لگتا ہے جس کے ساتھ شاخیں بھی ہوں اور اس پر پھل بھی لگا ہو، اور جس درخت پر پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو مومن جس کے اندر ایمان بھی ہو، ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو ہے یہاں پر حیا کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حیا کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شرم کے لیے آتا ہے، غیرت کے لیے آتا ہے، مروت کے لیے آتا ہے، ہر برائی سے جھجکنے کا نام حیا ہے۔ یہ ایک فطری اور اعلیٰ اخلاقی وصف ہے۔ مردوں کے لیے بھی حیا ضروری ہے، مگر عورتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، یعنی ایک کنواری لڑکی میں جتنا حیا ہوتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ حیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے۔ فرشتے بھی حضرت عثمان سے کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے۔ اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے گئے۔ حضرت عمر آئے، اسی طرح بیٹھے رہے نبی پاک۔ جب حضرت عثمان آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا اور فرمایا اس سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں۔ تو حیا جو ہے یہ فطرتی چیز ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن مقدس میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ کن مردوں کو؟ مومن مردوں کو کہیں اپنی نظریں نیچے رکھیں، آپ نے صدر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہمارے ہر معاملے کا پتہ ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی صدر کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ مومن عورتیں جو ہے اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، اور آج ظاہر کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا قرآن کا حکم ہے، فرمایا کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے
اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھے، اپنے سینوں کو ڈھانپے تاکہ غیر کی نظر نہ پڑے۔ مگر آج تو سینہ دکھانا جو ہے اسے فیشن سمجھا جاتا ہے، اور اسے سمجھا جاتا ہے جی کہ ہم اوپر والی سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ باقی تو پینڈو ہے سارے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا لفظ استعمال ہوا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، یعنی نبی پاک آپ اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ ایک اور بات کرتا چلوں، روافض یہ کہتے ہیں نبی پاک کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی ہیں؟ ہاں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں بیٹی کا تذکرہ نہیں بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے نبی پاک کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی ہیں؟ 4، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہاں جی توجہ کیجیے، فرمایا اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، اس سے جلدی پہچان جائیں گی اور انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا اور جب تم ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگو، صحابہ اگر تمہیں ضرورت پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جو ساری امت کی کیا ہے؟ مائیں۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیوییں تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ مومن تو انہیں ماں سمجھتے ہیں، جو غیر مومن ہے وہ ان پہ بکواس کرتے ہیں۔ ہاں جی، فرمایا کہ جب تم ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اور آگے فرمایا، اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہاں لوگ کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ کس کا پردہ ہونا چاہیے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ پردہ کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ جب ان سے کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ میں ہو کر مانگا کرو۔ اتنا خیال رکھا۔ اب مجھے بتائیں کائنات میں نبی کی ازواج اور نبی کی صاحبزادیوں سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ دل کی زیادہ صاف کوئی ان سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ دے بھئی نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ دل والی کوئی نہیں۔ اگر ان کے لیے پردہ ہے تو تم کہتے جی وہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ کس کا پردہ ہونا چاہیے؟ دل کا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے شیطان کا ایک کیا ہے؟ وسوسہ ہے۔ اللہ ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا کے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے متعلق حدیث ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جو ایماندار ہوتا ہے اس کے اندر حیا ہوتی ہے، جو حیا والا ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لوگوں نے پہلے انبیاء کرام کے کلام میں یہ بات پائی کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کر، اذا لم تستحی فصنع ما شئت۔ پہلے پیغمبروں کے بھی کلام میں یہ بات تھی کہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ فرمایا جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جا چاہے منہ مار، جو مرضی کر۔
حیا جو ہے یہ اصل چیز ہے. یہ کیا ہے؟ اصل چیز. حیا نہیں تو پھر جو چاہے دل میں کر، کپڑے اتار دے، ننگا ہو کے ناچ ہے، جو مرضی بے ہودہ کام کر، کیونکہ حیا جو نہیں رہی اندر. اور حیا ہوگی تو زبان سے بولتے ہوئے بھی بات سوچ کے بولے گا، کوئی کام کرتے ہوئے بھی سوچ کے کرے گا، کیونکہ اندر حیا ہے. کیا ہے؟ حیا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ بخاری شریف مسلم میں ہے الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا میں بلائی ہی بلائی ہے. پھر آگے فرمایا کہ اے لا تمشوا عراتا، ننگے نہ چلو، ننگے ہوگے نہ چلو. پھر آگے فرمایا، دیکھیں نا حیا کی کتنی تاکید آ رہی ہے، پردے کی کتنی تاکید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک خاص صفت اور خوبی ہے، اور اسلام کی صفت اور خوبی حیا ہے. پھر آگے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنت میں سے ہے. الحیاء، نمبر 1 حیا، سارے نبیوں کی سنت ہے. اور اس کے بعد فرمایا خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا. کیا کرنا؟ نکاح کرنا. یہ سارے نبیوں کی جو ہے سنت ہے یہ 4 چیزیں. اور آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، پردہ دار ہے، اور وہ حیا اور پردے کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو پردے والی ہے، جو پردے والے ہیں. جو بے پرد ہیں اللہ ان کو پسند بولیے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ حیا بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں حیا پر قائم اور دائم رہنے والا بنائے.